بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بحرین کا علاقہ کسرا کے زیر فرمان تھا۔ وہاں پر اس کی طرف سے مندر بن ساوی عبدی تمیمی نائب السلطنت تعینات تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام مبارک حضرت عبداللہ بن خزافہ قرشی سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر حکم فرمایا کہ اسے بحرین کے حاکم کے پاس لے جاؤ۔ بحرین کے حاکم نے وہ نامہ مبارک ایران میں خسرو پرویز کے پاس بھیج دیا۔ پڑھنے کے بعد خسرو پرویز نے نامہ مبارک پھاڑ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرویز اور اس کے معاونین پر دعا فرمائی کہ وہ ہر طرح پارا پارا کیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا، فارس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر برباد ہو گئی۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ خسرو پرویز نے نامہ مبارک چاک کرنے کے بعد اپنے گورنر یمن بازان کو لکھا کہ اپنے 2 دلیر آدمیوں کو حجاز میں بھیجو تاکہ اس مدعی نبوت کو پکڑ کر میرے پاس لائیں۔ بازان نے اس مقصد کے لیے 2 آدمی بابویا اور خسرہ مدینہ طیبہ میں بھیجے اور بابویا کو خصوصی تاکید کی کہ اس مدعی نبوت سے کلام کرنا اور اس کی حال کے بارے میں اطلاع دینا۔ چنانچہ یہ دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ بابویا نے حقیقت حال عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میرے پاس آؤ۔ جب وہ دوسرے دن حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں مہینے کی فلاں رات کو اللہ تعالیٰ نے کسرا کو قتل کر دیا اور اس کے بیٹے شیرویہ کو اس پر مسلط کر دیا۔ وہ بولے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بادشاہ بزن کو یہ اطلاع کر دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میری طرف سے اسے یہ خبر دے دو اور کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت کسرا کے مالک کی انتہا تک پہنچ جائے گی، اور بازان سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہارا ملک تم ہی کو دیا جائے گا۔ دونوں نے واپس جا کر بازان سے سارا واقعہ بیان کیا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ شیرویہ کا خط بازان کے نام آ گیا، جس میں لکھا تھا کہ میں نے اپنے باپ پرویز کو قتل کر ڈالا کیونکہ وہ اشراف فارس کا قتل جائز سمجھتا تھا، اس لیے تم لوگوں سے میری اطاعت کا عہد لوں اور اس مدعی نبوت کو جس کے بارے میں کسرا نے تم کو خط لکھا تھا بالکل کچھ نہ کہنا۔ یہ دیکھ کر بازان نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور وہ ایرانی جو یمن میں تھے سب مسلمان ہو گئے۔ اس کے 6 ماہ بعد شرویہ بھی مر گیا۔ فارس کا آخری بادشاہ یزدگرد بن شہریار بن شرویہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قتل ہوا اور اس طرح فارس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ مکرمہ میں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ میں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے تعجب ہے کہ تو چاہتا ہے کہ میں تیری پیروی کروں، حالانکہ تو نے اپنی قوم کے دین کی مخالفت کی ہے اور ایک نیا دین لایا ہے۔ ہم دور جاہلیت میں خانہ کعبہ کو سوموار اور جمعرات کے دن کھولا کرتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ میں داخل ہونے کے ارادے سے آئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کلامی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کیا اور مجھ سے فرمایا، عثمان، یقیناً تو بہت جلد ایک دن اس کی کنجی کو میرے ہاتھ میں دیکھے گا کہ جہاں چاہوں رکھ دوں۔ میں نے کہا، بے شک اس دن قریش ہلاک ہو جائیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ زندہ رہیں گے اور عزت پائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نے مجھ پر اثر کیا۔ میں نے گمان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان قریب ویسا ہی ہو جائے گا، اور ارادہ کیا کہ اسلام قبول کر لوں، مگر میری قوم مجھ سے نہایت درجت کلامی کرنے لگی۔ پھر جب فتح مکہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عثمان، کنجی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجی مجھ سے لے لی، پھر وہی کنجی مجھے عطا کرتے ہوئے فرمایا، لو، یہ پہلے سے تمہاری ہے اور تمہارے ہی پاس رہے گی، اسے ظالم کے سوا کوئی تم سے نہیں چھینے گا۔ اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، پس اس گھر کی خدمت کے سبب سے جو کوئی تمہیں ملے اس دستور ارچی کے موافق کھاؤ۔ جب میں واپس پلٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، میں پھر حاضر خدمت ہوا تو ارشاد فرمایا، کیا وہ بات نہ ہوئی جو میں نے تجھ سے کہی تھی؟ اس پر مجھے ہجرت سے قبل والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک وہ بات پوری ہو گئی، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تجدید شہادت کی تھی کیونکہ آپ فتح سے قبل مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ فتح مکہ کا واقعہ ہے۔ اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک مسجد میں تشریف فرما رہے۔
جب نماز کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی چھت پر اذان کری۔ ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام خانہ کعبہ کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اذان کی آواز سن کر عتاب بن اسید نے کہا کہ رب کعبہ نے اسید کو یہ عزت عطا فرمائی کہ اس نے یہ آواز نہیں سنی، ورنہ اسے رنج پہنچتا۔ حارث بن ہشام بولا، رب کعبہ کی قسم، اگر یہ حق ہوتا تو میں اس کی پیروی کرتا۔ جناب ابو سفیان نے کہا، میں تو کچھ نہیں کہتا، اگر کہوں تو یہ کنکریاں ان کو میرے قول کی خبر دے دیں گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے ہو کر نکلے تو فرمایا کہ مجھے تمہاری گفتگو کے بارے میں معلوم ہو گیا، تم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ حارث اور عتبہ نے یہ سنتے ہی بے اختیار کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان باتوں کی خبر کسی کو اور کو نہ تھی، اور ورنہ ہم کہہ دیتے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ہے۔ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں موصل کو فتح کیا تھا۔ ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عتبہ کے ہاں ہم 4 عورتیں تھیں، اور ہم میں سے ہر ایک خوشبو لگانے میں کوشش کرتی تھی تاکہ دوسری سے اچھی لگے، جبکہ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی خوشبو نہیں لگاتے تھے، لیکن اپنے ہاتھ سے تیل مل اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر لیتے تھے، اور ہم سب سے زیادہ خوشبودار تھے۔ جب وہ باہر نکلتے تو لوگ کہتے کہ ہم نے عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھا کہ ہم خوشبو کے استعمال میں کوشش کرتی ہیں اور آپ ہم سے زیادہ خوشبو ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں میرے جسم پر آبلے پڑ گئے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیماری کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ کپڑے اتار دو، میں نے کپڑے اتار دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لابدین مبارک اپنا دست مبارک دست اقدس پر ڈال کر میری کمر اور پیٹھ پر مال دیا، اس دن سے مجھ میں یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے بھی مصافحہ فرماتے اس شخص کے ہاتھ سے سارا دن خوشبو آتی رہتی، اور جس بچے کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک رکھ دیتا تو وہ بچہ خوشبو میں دوسرے بچوں سے ممتاز ہو جاتا۔ اسی حوالے سے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کی طرف نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہر ایک کے رخسار کو اپنے دست مبارک سے مس فرمانے لگے، میرے رخسار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مس فرمایا، پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک یا خوشبو ایسی پائی کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اتار کے صندوقچہ سے نکالا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے، چینل کو سبسکرائب کرنے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔